کا بیان چلا ہے سب جگہ. دوسرے میں ٹرائی کروں. کیا ہوا آئے تمہارے موبائل میں چیک کرنا. چیک کر چیک کر. اس کو فون تو کرنا چاہیے کہ لنک بھیجو. اچھا اس کو بولو کہ لنک بھیجنے کے لیے. کیا کریں. ہاں بیٹے افضل جم کے قرأت کی ہے نا 5 منٹ. آ گیا چالو ہے آپ کو ہے نا نہیں تو اس کو دے دو چالو کر لے گا. لو بیٹا پڑھ لو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اس امت کے ساتھ یوں کہیے ہمارے اور آپ کے ساتھ اللہ رب العزت نے اپنی بخشش، اپنی مغفرت، اپنی رحمت، اپنی جود و عطا کے راستے اللہ نے مختلف بنائے اور موقع بموقع اللہ نے رحمت و مغفرت کے دریا بہائے تاکہ میرا کوئی بندہ محروم رہنے نہ پائے۔ جب اسے کفن پہننے کا وقت آئے اس سے پہلے اسے بہت سا موقع مل چکا ہو، اللہ نے موت سے پہلے بہت سارے موقع عنایت فرمائے۔ انہی میں ایک اہم موقع شب برات ہے جسے لیلۃ المبارکہ کہا جاتا ہے، جسے لیلۃ الرحمہ کہا جاتا ہے، جسے لیلۃ المغفرت کہا جاتا ہے، جسے لیلۃ البراءت کہا جاتا ہے۔ اس رات پروردگار کی بے پناہ برکتیں اترتی ہیں تو لیلۃ المبارکہ کہا۔ موسلادھار بارش کی طرح بلکہ سمندر کے قطروں کی طرح اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، اس کا نام ہی لیلۃ الرحمہ ہو گیا۔ ہزاروں نہیں بے شمار انسانوں کی مغفرت اس رات ہوتی ہے، لیلۃ المغفرہ کہا۔ بے شمار انسانوں کو جہنم سے بری کیا جاتا ہے، اس بنا پر اسے لیلۃ البراء کہا۔ گویا آج کی رات برکت کی رات، رحمت کی رات، مغفرت کی رات اور براءت کی رات ہے۔ اب یہ ہمارا نصیب ہے کہ ہم اپنے اللہ کے دربار میں کن آنکھوں اور کن دلوں سے اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، اپنی فریاد، اپنی مناجات پروردگار کے سامنے کس طرح پیش کرتے ہیں، جب کہ رب کریم نے آج طے کیا ہے کہ ہمیں اپنے بندوں کو دینا ہی دینا ہے، کیونکہ دنیا کے فانی بادشاہ وہ اپنے دربار کو کھولتے ہیں اور ہر آنے والے کو دینے کا اعلان کرتے ہیں۔ کوئی پہنچ جائے تو بادشاہ چاہے کیسا ہی کیوں نہ ہو کسی بھی انسان کو مایوس نہیں کرتا، محروم نہیں کرتا۔ وہ احکم الحاکمین ہے، وہ ارحم الراحمین ہے۔ اس نے آج کی رات بطور خاص اپنے بندوں کو بلایا ہے، ہاتھ اٹھانے، دامن پھیلانے، درد دل سے مانگنے کا موقع اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنی سخاوت، اللہ نے اپنی جود و عطا، اپنی رحمت و مغفرت کے دائرے کو اتنا وسیع کر دیا کہ کوئی محروم رہنے نہ پائے۔ چنانچہ آج کی رات سورج ڈوبتے ہی یہ ساری فضیلتیں شروع اور صبح صادق تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ جو انسان جس وقت میں اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہے، وہ پروردگار کی شان ہے کس لمحے، بندے کے کس جملے، بندے کے کس آنسو کے قطرے، اپنی بندیوں کی کس فریاد پر ایک دم سے اس کی دریائے رحمت میں جوش آ جائے اور اس انسان کا کام بن جائے، محبوب خدا بن جائے،
اللہ کا مقرب بن جائے، اللہ کا وصل حاصل ہو جائے۔ اس لیے آج کی رات کا ہر لمحہ ہمارے نصیب کو بہتر بنانے والا، ہماری قسمت کو بہتر بنانے والا، ہماری آخرت کو بہتر بنانے والا، آج کا ہر لمحہ ہماری قبر کو بہتر بنانے والا، آج کا ہر لمحہ ہماری موت کو بہتر بنانے والا، آج کا ہر لمحہ ہماری رزق کو کشادہ کرنے والا، آج کا ہر لمحہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت کو اتارنے والا ہے۔ گزشتہ شب بارات کے موقع پر کیا ہم نے آپ نے سوچا تھا، جب کہ ہمیں آپ کو یہ توفیق ملی کہ اس رات جہاں تک ہو سکا ہم میں سے بہت سے لوگوں نے عبادتیں کی، دعائیں کی، لیکن کیا ذہن میں خیال گزرا تھا، ہم تمام کے ذہنوں میں یہ بات آئی تھی کہ ہمارے علاقے اور فلاں علاقے اور فلاں علاقے کہ نامعلوم کتنے بہتر انسان، کتنے بڑے انسان، کتنے علماء، کتنے صلحاء، کتنے امام، کتنے حافظ، کتنے قوم کے خیرخواہ ہمدرد، کتنے ماں باپ کے چہیتے بیٹے، ان کا نام اسی رات لکھ دیا جائے گا، یہ خیال نہیں آیا ہوگا۔ لیکن جیسے جیسے سال گزرتا گیا ہمارا یقین بڑھتا گیا کہ گویا جو گزر گئے اس سال ان کا نام پچھلے ہی شب بارات میں لکھ دیا گیا تھا۔ آج کی رات بھی ان لوگوں کے نام لکھے جائیں گے، آج کی رات بھی ان لوگوں کا نام فرشتوں کے حوالے کیا جائے گا جنہیں امسال اس شعبان سے لے کر آتے شعبان تک جن کا نام مرنے والوں میں شامل ہے۔ کیا معلوم ہم میں سے کس کا نام آج کی رات شامل کیا جائے۔ بہت سے لوگوں کو وہم و گمان بھی نہیں ہوا ہوگا گزشتہ سال جو اپنی صحت کے اعتبار سے، جسمانی طاقت کے اعتبار سے، اپنی جسمانی قوت کے اعتبار سے، اپنے ہر طرح کی سہولت کے اعتبار سے کبھی وہم و گمان بھی نہ ہوا ہوگا، مگر چند لمحوں میں ہم نے آپ نے دیکھا اللہ کو وہ پیارے ہو گئے کیونکہ ان کا نام گزشتہ شب بارات میں شامل ہو چکا تھا۔ اس لیے ہمیں آج کی رات اپنے اللہ کے حضور یہ مانگنا ہے کہ پروردگار، موت تو ایک حقیقت ہے، اپنے وقت پر آتی ہے، لیکن اگر میری موت کا فیصلہ ہی اللہ اگر آپ کرتے ہوں تو میرے پروردگار ہمیں صحت، عافیت، سلامتی کے ساتھ ساتھ میرے اللہ وہ موت عطا کرنا کہ جو موت آپ کی رضا کا، آپ کی محبت کا، آپ کے قرب کا، آپ کی جنت کا، آپ کے سایہ عرش کا، آپ کے دیدار کا، آپ کے مشاہدے کا، آپ کی زیارت کا، رحمتوں کی برسات کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے آج کی رات ہمیں اللہ سے مانگنا بھی ہے، اللہ سے ہر چیز مانگنی ہے، ہر بھلائی مانگنی ہے، اور اللہ سے اپنی صحت، اپنی عافیت، اپنی سلامتی مانگنی ہے کہ ایک پاک پروردگار ہمیں صحت، عافیت، سلامتی عطا فرما۔ اللہ ہمیں وہ پاکیزہ لمبی زندگی عطا فرما کہ جو پاکیزہ صحت والی لمبی زندگی میرے اللہ آپ کی اطاعت کے لیے، آپ کے دین کے لیے، آپ کی رضا کے لیے گزرے۔ اس لیے انہی دل کے جذبات کے ساتھ ہمیں دعا کرنی ہے۔ آپ کو بھی معلوم ہوگا، خبریں بھی آتی رہتی ہیں، ابھی بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہاسپیٹل میں آج کی رات گزار رہے ہیں۔ بہت سی بوڑھی مائیں ہیں، بہت سی ہماری بہنیں ہیں، بہت سے ہمارے بھائی ہیں جو ہاسپیٹل میں رات دن گزار رہے ہیں۔ ان کا دل دھڑک رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج کی رات میرا نام شامل کر دیا جائے۔ اللہ اللہ، یہ قبضہ خدا اللہ کے قبضے میں ہے، اسی کی قدرت میں ہے، تاہم ہمیں پروردگار سے ہر نعمتوں کو مانگنا ہے۔ اس لیے آج اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت، اپنی ناکردنی کی مغفرت، اپنی ناقدری ناشکری کی مغفرت، اپنی کوتاہی، اپنی غفلت کی مغفرت اللہ سے مانگنی ہے۔ اللہ سے صحت، عافیت، سلامتی مانگ لیجئے، جس قدر مانگنا ہو مانگ لیجئے۔
عافیت مانگ لیجئے، عفت مانگ لیجئے، یہ مانگنے کی رات ہے۔ اللہ رب العزت سے رزق کی کشادگی مانگ لیجئے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے آپ کے حق میں مانگ لیجئے، اور اے اللہ ہمارا دل وہ بنا دیجئے جو دل آپ کو پسند ہے۔ اللہ وہ آنکھیں بنا دیجئے جو آنکھیں آپ کو پسند ہے، وہ ہاتھ بنا دیجئے جو ہاتھ آپ کو پسند ہے۔ اللہ رب العزت کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے جسم پر اچھے اچھے کپڑے ہوں مگر ہمارے اعضاء آپ کو ناپسند ہوں۔ اللہ اعضاء کی ناپسندیدگی سے ہماری حفاظت فرما۔ لہٰذا انہی مختصر سی باتوں کو دل میں بیٹھائیے، آج کی رات کو اپنی رزق کے لیے، اپنی صحت سلامتی کے لیے، اپنی عافیت کے لیے، خوشحالی فراوانی کے لیے، گھر کی بہتری کے لیے، اپنی تمام تر دنیا کی ضرورتوں کے لیے، اپنے دین کی ضرورتوں کے لیے، اپنی پاکیزہ حیات طیبہ کے لیے آج کی رات کو بہتر سے بہتر سمجھ کر عبادتوں میں گزاریں، اور جہاں تک ہو سکے اپنے اللہ کے سامنے مختلف حالتوں میں آہوزاری سے دعائیں کریں۔ کبھی تو ہاتھ اٹھا کر، دامن پھیلا کر، آنچل اٹھا کر اللہ سے فریاد کریں، کبھی اچانک سجدے میں چلے جائیں، پروردگار سے خوب مانگیں۔ آج کی رات بڑی قیمتی رات ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سچے دل سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند منٹ کے جتنے احباب ہمارے ساتھ شریک ہیں ان سے گزارش ہے کہ آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، خیال کیجئے پروردگار اپنی جگہ پہ ہے، آسمان پہ ہے، اور پروردگار سے اس وقت صد کی طرف سے صدا لگ رہی ہے، ندا لگ رہی ہے، اعلان ہو رہا ہے۔ یہ الگ سی بات ہے کہ وہ صدا، وہ اعلان ہم نہیں سن پاتے، مگر پروردگار کی طرف سے وہ صدا، وہ اعلان، وہ آواز آ رہی ہے، ہم اسے سن نہیں پا رہے ہیں۔ میرا رب مجھے کہہ رہا ہے، بلا رہا ہے، حل میں مستغفرین، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا؟ حل میں مستغفرین، مسترزقین، ہے کوئی روزی چاہنے والا؟ ہے کوئی عافیت چاہنے والا؟ اللہ قضا، ہے کوئی ایسا چاہنے والا، ویسا چاہنے والا؟ میرا رب مجھے پکار رہا ہے۔ اب اس وقت بھی میرا دل اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو تو ہم سے بڑھ کر محروم کون ہوگا؟ لہٰذا تمام احباب، خواتین اس بات کا دھیان جمائیں، ہم ہیں، میرے پاک پروردگار ہیں، اور میرے پاک پروردگار مجھے پکارتے ہیں، مجھے بلا رہے ہیں، خاص مجھے بھی بلا رہے ہیں۔ پروردگار، کیا تجھے کچھ نہیں چاہیے؟ کیا تیری کچھ فریاد نہیں ہے؟ کیا تیری کوئی تمنا نہیں ہے؟ اگر ہے تو دل سے مانگو، دل سے کہو۔ اسی خیال کے ساتھ بیٹھے رہیں کہ پروردگار ہمیں پکار رہا ہے۔ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ انسان جب کفن پہن کر گھر سے نکلتا ہے اس وقت اس کے ساتھ کون ہوتا ہے؟ قبر میں کون ہوتا ہے؟ مٹی ڈلنے کے بعد کون ہوتا ہے؟ میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں۔ خیال جمائیے، پروردگار کہتا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا؟ ہم پروردگار سے کہتے ہیں میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ،
میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گنہگار کو، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا، مجھ گنہگار کو، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا۔ کبھی پروردگار دنیا میں ہی سزا دے دیتے ہیں، کبھی پروردگار مرنے کے بعد سزا دیتے ہیں، ہر سزا سے ہمیں معافی چاہنی ہے۔ میں تو غفار ہوں، تو نے خود ہی کہا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا کیجئے، کوشش کیجئے اپنے رب کے سامنے، آنکھوں کو ڈبڈبا دیجئے، آنسو کے قطرے ہاتھ پہ گرا دیجئے۔ آج کی رات بھی اگر ہم ایسا نہیں کر سکے پھر کب موقع آئے گا؟ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللہم صلی علی محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انك على كل شیء قدیر۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى۔ اللہم انك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي لا يخفى عليك شيء من أمري، أنا البائس الفقير المستغيث، أنا البائس الفقير المستغيث الوجل المشفق المعترف بذنبي، المعترف بذنبي، المعترف بذنبي، أسألك مسألة المسكين وابتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، أدعوك دعاء الخائف الضرير، أدعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خاضت لك رقبته وفاضت لك عبرته وزل لك جسمه ورغم لك أنفه، رب لا تجعلني بدعائك شقيا، رب لا تجعلني بدعائك شقيا، وكن بي رؤوفا رحيما، وكن بي رؤوفا الرحيما، يا خير المسؤولين، يا خير المعطين، يا خير المسؤولين ويا خير المعطين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين۔ اللهم ربنا لا تجعلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اللهم اغفر لي ذنبي وسع لي في داري وبارك لي في رزقي، اللهم انزل علينا مائدة من السماء، اللهم انزل علينا مائدة من السماء تكون عيدا لأولنا وآخرنا، اللهم اعطني افضل ما تؤتي عبادك الصالحين، لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين۔ اللهم اعط نفسي تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها يا ارحم الراحمين۔ اللهم اني اسألك حبك حب الاشیاء، اللهم انی اسألك حبك حب الاشیاء من نفسی و اہلی و من الماء البارد، اللهم انی اسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل ينفعنا حبه عندك يا ارحم الراحمين يا اکرم الاکرمین۔ اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوہاب۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ خطاؤں کو درگزر فرما، اللہ لغزشوں کو معاف فرما۔ پروردگار جان کر بے جانے اللہ جتنے گناہ ہو گئے، جتنی نافرمانی ہو گئی، اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ
ہم گناہوں کے دلدل میں دب چکے ہیں اللہ، گناہوں کے بھور میں گھس چکے ہیں اللہ، تو ہی کرم کرنے والا، تو ہی رحم کرنے والا اللہ کریم، تو کریم اللہ ہے۔ اے اللہ پچھلے شعبان میں اگر فیصلہ ہو گیا ہوتا تو آج گناہوں کے ساتھ ہم قبر میں جا چکے ہوتے اللہ، تو نے کرم کیا، رحم کیا اللہ، آج کی رات اللہ ہم تمام کے لیے خیر کے فیصلے فرما، رحمت کے فیصلے فرما، برکت کثیرہ کے فیصلے فرما اللہ رب العزت، ہم تمام کے لیے برکتوں کا فیصلہ فرما، رحمتوں کا فیصلہ فرما، صحت و عافیت اور سلامتی کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ ہمیں پوری زندگی ہم تمام کو ہر قسم کی چھوٹی بڑی بیماریوں سے، دل آزاری کی تکلیفوں سے مولا حفاظت فرما اللہ۔ آپ کے جو بندے بیمار پڑے ہوتے ہیں وہی جانتے ہیں، وہی سسکتے تڑپتے ہیں صحت کی کیا قدر و قیمت ہے اللہ رب العزت، تمام کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجئے۔ بہت سی بچیاں، بہت سی بیٹیاں، بہت سی بوڑھی مائیں میرے مولا بستر پر ہیں اللہ، ان تمام کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجئے۔ اللہ کتنی ایسی ہیں جو سسک رہی ہیں، کتنے ایسے ہیں جو تڑپ رہے ہیں مولا کریم، ہر ایک کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ جو بیمار ہیں ہاسپٹل سے آ چکے ہیں اللہ، ان تمام کو شفا نصیب فرما، شفائے کامل نصیب فرما، آئندہ ہر قسم کی بیماریوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری صحت، اے اللہ ہماری طاقت، اے اللہ ہمارا وقت، اے اللہ ہمارا مال اللہ دواؤں کے پیچھے لگے اس کے بجائے ہماری تمام چیزوں کو دین کے پیچھے لگے، اس کے فیصلے فرما دیجئے، اس کے فیصلے فرما دیجئے اللہ۔ ہم ہاسپٹل کے چکر کاٹتے رہیں، دواخانوں کے پیچھے دوڑتے رہیں اللہ، اس کے بجائے ہم دین کی خدمت کے لیے دوڑتے رہیں اللہ، اس کے فیصلے فرما دیجئے اللہ جی غیظ و غضب اپنی پکڑ سے حفاظت فرما اللہ۔ جب تو پکڑ کرنے پر آتا ہے اے اللہ، غیظ و غضب میں آتا ہے اللہ، تو ہاتھ کو کام میں لگا دیتا ہے اللہ، ہر انسان پریشان رہتا ہے اللہ جی، ایسی چیزوں سے ہم تمام کی حفاظت فرما اے اللہ۔ ہمارے روزی میں برکت عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما، کشادہ حلال پاکیزہ روزی عطا فرما اللہ۔ کتنے بندے آپ کے آدھی روٹی کے لیے رات کو ترستے ہیں مولا، ایسی پریشانیوں سے ہم تمام کی حفاظت فرما کر اللہ کشادہ حلال پاکیزہ روزی عطا فرما دیجئے، ہمیں عطا فرما، تمام امت کو عطا فرما، ہر جوان کو عطا فرما، ہر اولاد کو میرے مولا عطا فرما۔ روزی کے خاطر اللہ ہم مارے پھرتے رہیں، دوڑتے ادھر ادھر مارے پھرتے رہیں، در در کی چکر لگاتے رہیں اللہ، بازاروں میں ٹھوکر کھاتے رہیں اللہ، کاروبار میں پڑپتے رہیں اللہ، ان تمام سے حفاظت فرما کر فضل کرتے ہوئے، کرم کرتے ہوئے اللہ کشادہ پاکیزہ روزی عطا فرما اے اللہ، عفت عطا فرما، پاک دامنی عطا فرما اے اللہ، صحت و عافیت عطا فرما اے اللہ، ہمارے گھروں میں خیر و برکت کو عطا فرما اے کریم آقا۔ آج کی رات آپ کے جتنے بندے، جن بندوں پر آپ رحمتیں نازل کرنے والے ہیں، برکتیں نازل کرنے والے ہیں اللہ، آج ہزاروں نہیں بے شمار آپ کے ایسے بندے ہوں گے جن کا ہاتھ آپ کے سامنے اٹھا ہوگا، پیشانی آپ کے سامنے جھکی ہوگی، کوئی دامن پھیلایا ہوگا، کوئی قرآن کریم کھول کر تلاوت کرتا ہوگا، کوئی تسبیح لے کر میرے مولا تیرے تسبیح پڑھتا ہوگا، اور کوئی بیمار میرے مولا بستر پہ پڑے پڑے افسوس کے ساتھ تڑپتا ہوگا اللہ، ان تمام کی اداؤں کا واسطہ اللہ ان کے ساتھ ہمیں بھی عطا فرما دیجئے، ہم تمام کو عطا فرما دیجئے اللہ۔ ذلت سے، رسوائی سے، پریشانی سے، دشمنوں کے نرغے میں آنے سے اے اللہ، نظر بد میں آنے سے، حاسدوں کے حسد چاہنے سے اللہ جی ہم تمام کی حفاظت فرما دیجئے، مدارس کی حفاظت فرما، مدارس مساجد کی حفاظت فرما، آنے والے رمضان کو میرے مولا خیر کثیر کا ذریعہ بنا دے، رحمتوں کے کھلنے کا ذریعہ بنا دے، جس طرح پچھلے رمضان میں میرے مولا ہم تو محروم ہو گئے اللہ، تیری شان بے نیازی میں کوئی کمی نہیں، تیری شان رحمت میں کوئی کمی نہیں اللہ، ہم تمام محروم رہ گئے اللہ، ایسی محرومی سے حفاظت فرما دیجئے
پورے ملک میں، خاص طور پر حرمین میں اللہ اس رحمت کے دروازے کو آسان بنا دیجئے۔ اے میرے مولا، اپنی پکڑ سے، اپنی گرفت سے ہم تمام کی حفاظت فرما۔ اللہ جی، ہم تمام کے علماء صلحاء جو بیمار ہیں خاص طور پر، اللہ ان تمام کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما۔ اللہ آپ کے نہ معلوم کتنے ایسے بندے ہوں گے جو اس امید پر آج شریک ہوں گے، آمین ہوگی، نہیں معلوم کون ٹوٹے دل سے آمین کہتا ہوگا، کون ٹوٹے دلوں سے اللہ کے سامنے ہاتھ فریاتا ہوگا۔ اللہ اسی امید پر دعا میں شریک ہوئے کہ ان کے بدلے ہمارا بھی قبول ہو جائے۔ اللہ قبول فرما لیجئے۔ اللہ تیرے رحم کا واسطہ، اللہ تیرے شان رحیمی کا واسطہ، تیرے شان کریمی کا واسطہ، تیرے شان غفاری کا واسطہ، اللہ جی قبول فرما لیجئے۔ جو مانگا وہ بھی عطا فرما۔ اللہ آج کی رات جو کچھ کریں گے مانگیں گے وہ بھی قبول فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان آپ پہ صلاۃ و سلام نازل فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔